وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، کل کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات کے تعلق سے سورہ یوسف کی ہم مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج انہی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سورت سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، حاضرین گرامی، کل تک کے درس میں یہ باتیں آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اگر برائی سے بچنے کا راستہ جیل کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو اے اللہ رب العالمین تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو آپ کے ساتھ جیل میں اور 2 قیدی بھی داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 اور قیدی جو دونوں کے دونوں جوان تھے، یہ بھی قید خانے میں اور جیل میں داخل ہوئے، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کو بیان کیا۔ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر جاننے کی بڑی جلدی ہوتی ہے اس کو، بلکہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے پرندہ ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو، چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ کیا خواب تھا دیکھیے، اور کس طرح سے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی اس تعلق سے ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ کہا کہ ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب چاہے انگور کی ہو چاہے کھجور کی ہو، کوئی شراب ہو اس کو میں نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نوجوان نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی رکھے ہوا ہوں، ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں، تأکل الطیر من، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اس روٹی میں سے۔ نبئنا بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر ہمیں بیان کر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سمجھ رہے ہیں، احسان کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی کھانا لگنے والا ہے، کھانا لگنے سے قبل ہم کیا کریں گے، تم کو خواب کی تعبیر بیان کر دیں گے۔ پورا کا پورا جیل خواب سننے کے لیے یہ ہماتن گوش تھا، کان لگائے ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا خواب بیان کریں گے، یہ سننے کے لیے کیا تھے، پورے قیدی تیار تھے۔ تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا وعظ شروع کیا، توحید بیان کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آدمی سننے کا ذوق رکھے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ان کو سنائے۔ اور داعی کی یہ پہچان ہے کہ وہ موقع کے تلاش میں رہتا ہے کہ کس وقت ہمیں موقع ملے کہ ہم کتاب و سنت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لے جا کر کیا کریں، پہنچا دیں، بیان کر دیں۔ اب جب دیکھا کہ یہ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں اور ابھی ہم جو کہیں گے وہ سنیں گے یہ لوگ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ اور دادا کے دین کی پیروی کر رہا ہوں۔ باپ اور دادا کے دین اگر حق کے اوپر ہو تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باپ اور دادا اگر صحیح راستے کے اوپر نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا یہ مذموم بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کہا ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر، کہ ہم کسی اللہ کے علاوہ یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے۔ اور اس کے بعد آپ نے جیل والوں سے پوچھا، کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ، ارباب متفرقون، کیا یہ بہت سارے معبود یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ رب العالمین بہتر ہے؟ بتاؤ تم، ما تعبدون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموها، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل کیا ہے، یہ کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ آج کے تراویح میں تلاوت کی گئی، کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب سے گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں جو مشرک اپنے شرک کے اوپر پیش کرتا ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر آسمان سے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے، نازل ہی نہیں کی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد جب توحید کا وعظ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر لیا تو اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ کہا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں کا ایک آدمی وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہی بات دوسرے کی، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی دیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی اس کو، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، کہ جس کے سر کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دیکھیے خواب کیا تعبیر، یہ بہت عظیم علم ہے، اس میں انسان نشانیوں کو جوڑتا ہے۔ دیکھیے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کو کہا کہ تم کیا کرو گے، اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ جو سر کے اوپر روٹی لے کر کے جا رہا ہے، تو کہا وہ سر کے اوپر رکھا ہوا وہ رکھی ہوئی روٹی، وہ روٹی نہیں، وہ تمہارے دماغ کا گودا ہے، بھیجا ہے کہ تم کو سولی دے کر کے لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے تمہارے سر سے نوچ نوچ کر کے کیا کریں گے، کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جیسا انہوں نے کہا تھا ویسی ہی خواب کی تعبیر واقع ہو گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو 7-8 سال سے جیل میں بند تھے، انہوں نے اس شخص سے سفارش کروائی۔ کس سے؟ کہا کہ اب تو تم یہاں سے نکل کے جا رہے ہو، اور تم بادشاہ کو جب شراب پلاؤ گے تو بادشاہ کے قریب رہو گے، تو اس وقت تم کیا کرنا، میرا تذکرہ کرنا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، نہیں ہے، اور بے قصور ہے، وہ بے گناہ وہ پھنسا دیا گیا ہے، بے قصور اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیا گیا ہے، تو وہ اپنی صفائی کے لیے اگر کسی آدمی کو تیار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ توحید کے مخالف بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے تیار کیا کہ بھائی تم تو جانتے ہو نا میری بے گناہی، لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میں بے گناہ ہوں، لوگوں کو بتاؤ کہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، لیکن یہ گیا جب یہاں سے نکل کے تو آدمی کو آسانی ملنے کے بعد آدمی پرانی باتیں کہاں یاد رکھتا ہے، بھول گیا، وہ کیا ہو گیا، بھول گیا، کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ اب اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے نکلنے کی تدبیر کر رہا ہے۔ دیکھیے کیسے تدبیر ہو رہی ہے۔ کہا اتنے میں، یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں
بادشاہ جو تھا مصر کا اس نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا دیکھیے. کہا بادشاہ نے خواب دیکھا انی ارا سبع بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن سبع عجاف، جن کو 7 دبلی پتلی گائیوں نے کھا لیا. 60 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو کیا کیا؟ 7 دبلی پتلی گائیوں نے کھا لیا. وسبع سنبلات خضر، اور 7 اچھے ہرے بھرے بالیاں ہیں. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 جو ہیں کیا ہیں؟ سوکھے ہوئے بالیاں ہیں. یہ خواب دیکھا کس نے؟ مصر کے بادشاہ نے. اب اس نے بلایا اپنے معبرین کو، اس کے دربار میں جو لوگ تھے خواب کی تعبیر جاننے والے، ان کو بلایا. کہا یا ایھا الملأ، اے ہمارے منسٹروں، اے ہمارے سرداروں، افتونی فی رؤیا، میرے خواب کی تعبیر بیان کرو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کرنے والے ہو تو ذرا بیان کرو اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اب ان لوگوں نے اپنا تکا لگایا اور لگانے کے بعد خواب کی تہ تک نہیں پہنچ سکے. تو کیا کہہ دیا؟ کہ اضغاث و احلام ہے، شیطانی خواب ہے. دیکھنے والا، سونے والا بہت کچھ دیکھتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے، اس کا کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں ہے. کہا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، شیطان کے طرف سے جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکتی، وہ ہم نہیں بتا سکتے. اب جو شراب پلانے والا تھا وہ تو وہیں تھا بیٹھا ہوا. کہتے ہیں وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ، وہ جو بچ گیا تھا اس نے کہا کہ اب مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، میں اس خواب کی تعبیر لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وادکر بعد امۃ، امہ مانے مدہ، ایک طویل مدت کے بعد اس کو یاد آئی. کس کو؟ کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. بھول گیا تھا، اس کو تب یاد آئی. تو کہا کہ مجھے ذرا مہلت دو، میں جاؤں قید خانہ جاؤں، جیل میں جاؤں، اور وہاں سے جا کر کے خواب کی تعبیر لے کر کے. ابھی گیا اور ابھی آیا، ابھی گیا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. گیا وہ جیل میں تو کیا کہا دیکھیے. یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، صدیق فعیل کے وزن پر ہے، سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں یہ خواب ہمارے بادشاہ نے دیکھا ہے، ذرا خواب بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے اخلاق مند اور کتنے بردبار تھے. دیکھیے اس کو ڈانٹا نہیں. ہم اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ تم گھڑی گھڑی آتا ہے، ہم کو برت لیتا ہے اور اس کے بعد ہم کو بھول جاتا ہے. ہاں، اس سے پہلے بھی تم نے خواب پوچھا، ایک کام تم کو دیا تھا تم کیا، پھر کہے آئے ہو یہاں پہ ہم سے خواب پوچھنے کے لیے. بھگاتے کہ نہیں بھگاتے؟ ہاں، ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے؟ لوگ اسی کہتے ہیں، موقع مل کے ہمارا فائدہ اٹھا لیتے پھر ہم کو بھول جاتے. جی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم تمہارے نوکر ہیں، جب چاہے تم آ کے ہم سے پوچھو، ہم تم کو بتا دیں اور پھر تم ہم کو بھول جاؤ. ایک کام کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے ہمارا تذکرہ کرنا. ایک زمانہ بیت گیا، تم کو ہم یاد نہیں آئے. ضرورت کے وقت صرف ہم کو تم یاد کرتے ہو اور ہم تم کو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے نہیں کہتے؟ یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے، یہ ایک مومن کا اخلاق نہیں ہے. بھول گیا تو بھول گیا. حضرت یوسف نے دیکھیے اس کا تذکرہ بھی اس سے نہیں کیا. کہا کہ تم ہی تھے نا جی، تم کو خواب پہلے بتایا تھا، کہا تھا بولنے کے لیے، تم نے کہا نہیں. کم سے کم اتنا تو آدمی کہہ سکتا تھا. لیکن یوسف کریم کو دیکھیے، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا. ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ من اکرم الناس، سب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا یوسف علیہ السلام. کہا کیسے؟ کہا کریم، خود کریم ہیں، نبی ہیں. ابن کریم، ان کے ابا بھی نبی ہیں. کہا ابن کریم، ان کے دادا بھی نبی ہیں. ابن خلیل الرحمن، اور ان کے پردادا بھی کیا ہے؟ نبی. اللہ اکبر. 4 نسل میں نبی 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 نبی. کوئی ایسی قسمت پائے گا؟ ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، اور یعقوب کے بیٹے یوسف نبی. اللہ اکبر. ایسا خاندان. کریم ابن کریم ابن کریم ابن خلیل الرحمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زبردست نسب نامہ ہے، ذرا آپ غور کیجئے. کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف یہ خواب آیا ہے، ذرا خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تو کچھ نہیں کہا. کہا سنو تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے دیکھو. کہا قال تزرعون 7 سنین دآبا،
7 سال تک کھیتی کرو گے تم لوگ. اور دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے جو خواب صرف بتا دیا، خواب ہی نہیں بتایا، خواب سے جو تعبیر نکل رہی تھی اس سے بچنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو بھی بیان کر دیا. اللہ اکبر، اس طریقے کو بھی بیان کر دیا. کیا کہا دیکھیے، اسی لیے علم کبھی چھپانا نہیں چاہیے، علم چھپانا نہیں چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے عام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. کہا تزرعون 7 سنین دآبا، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے. فما حصدتم، جو کچھ تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کے بھوسے کے اندر ہی رہنے دو. یعنی چاول یا گیہوں جو کیے ہو تم، تو گیہوں کو یا چاول کو اس کا جو بھوسا چھلکا اوپر میں جو ہے اس سے الگ مت کرنا، تھریسنگ مت کرنا، اس کی پالش مت کرنا، ویسے ہی اس کو رکھ دینا. کیونکہ دانے کو جب پالش کر دیا جائے، تھریس کر دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے، تو اس میں گھن لگتا ہے، کیڑے لگنا اس میں کیا ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو ویسے ہی دھان کو رکھ دیا جائے تو برسہ برس چھوڑ دیجئے، پڑا رہے گا، اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہوگا. کہا جتنا ضرورت ہو اتنا نکالیے، صاف کروائیے، پالش کروائیے، اور اس کے بعد کھائیے لوگ. یہ کہا انہوں نے. کہا فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، اتنے ہی صاف کراؤ جتنا تم لوگ کھاؤ. ثم یاتی بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال تمہارے اوپر آئیں گے قحط سالی کے، بہت قحط سالی کے، بہت تکلیف کے، بہت تنگی کے 7 سال آئیں گے. یأکلن ما قدمتم لہن، لیکن تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تم نے جو اسٹاک کیا ہوگا، کولڈ اسٹور کا یہ نظام سب سے پہلے اسی حضرت یوسف نے ہی قائم کیا اور بتلایا کہ جو کچھ اسٹاک تم نے کیا ہوگا اس کو نکال کر کے تم لوگ کھانا، پھر آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کہا ثم یاتی بعد ذلک عام، اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا. یعنی 7 سال 7 سال، 14 سال جب گزر جائے گا تو 15واں سال جب آئے گا تو کہا اس وقت خوب بارش ہوگی، خوب کھیتی ہوگی، اور خوب پھلوں کا رس تم لوگ نچوڑو گے، اور خوب کھاؤ گے، پیو گے، آرام کرو گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا. یہ خواب کا حصہ نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ جب 7 سال قحط سالی کے ہیں، 7 سال آسانی کے ہیں، تو اس کے بعد کا جو 14 سال کے بعد 15 سال جو آئے گا وہ آسانی کا ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ 7 ساتھ کیوں بیان کرتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ فقاہت ہوتی ہے، یہ آدمی کی فقاہت ہوتی ہے جو معاملے کے سیاق و سباق سے مسئلے کو ملا کر کے سمجھتا ہے. بہرحال اب اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا اور خواب سب کچھ بیان کر دیا. اب یہ گیا جا کر کے، اس نے جو قیدی، جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کا، وہ گیا اور جا کر کے خواب بیان کر دیا. اب جیسے خواب اس نے بیان کیا، بادشاہ خوش ہو گیا ایک دم. کہا کہ ماشاءاللہ زبردست تعبیر دی ہے، اور کس نے ایسی تعبیر دی ہے؟ کون ہے اتنا بڑا عالم اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ قال اتونی بہی، جاؤ جاؤ جاؤ، لے کر کے جلدی آؤ، اس کو ہمارے سامنے حاضر کرو. ایسا آدمی جیل کے میں رکھنے کے قابل ہے کہ اس کو دربار میں ہونا چاہیے، یہاں ہمارے پاس لے کر کے آؤ. گئے وہ، ہم اور آپ ہوتے 8 سال 9 سال سے جیل میں پڑے ہوتے، بادشاہ بلا رہا ہوتا تو دوڑ کے نکل جاتے. چلو بھائی. حضرت یوسف نے کہا نہ، ہم نہیں نکلیں گے ابھی. جائیے پہلے بادشاہ سے کہیے کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے کہ ان کا کیا معاملہ تھا، میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے کیوں آیا. وہ عورتیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، ذرا وہ بتائیں کہ میرا کیا قصور تھا اس معاملے میں. یہ سارا کچھ جب تک کلیئر نہیں ہوگا، جب تک واضح نہیں ہوگا معاملہ، ہم نہیں نکلیں گے یہاں سے. اللہ اکبر. اب یہ واپس گیا. اب پورے زنانے مصر کو، منسٹروں کی جتنی بیویاں تھیں، سب کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ ہے جی؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم لوگوں نے یوسف کو اپنے طرف پھسلایا تھا، کیا کیا تھا؟ تب سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ اس میں یوسف کا ما علمنا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، اس نے کبھی کسی طرح کے کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالی ہے، کوئی معاملہ اس نے نہیں کیا ہے. تب وہاں جو امراۃ العزیز جو بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا الآن حسس الحق، اب حق کھل کر کے سامنے آ گیا، اب ہم جتنا بھی چھپانا چاہے معاملہ چھپ نہیں سکتا. تب اس نے اقرار کیا انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور میں نے ہی اس کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیے تھے، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے، بچ گیا وہ. اور پھر اس نے اپنی برات بھی بیان کر دی. کہا کہ میرا شوہر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سن لے
अब पूरे मिस्र के लोग सुन लें, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब, मैंने अपने शौहर के बिस्तर को गंदा नहीं किया है, मैंने कोई खयानत नहीं की है। हाँ, एक चीज मैंने सोची थी लेकिन वो मामला हुआ नहीं है, मैं उस बुराई का मैंने इर्तिकाब नहीं किया हूं। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन खयानत करने वालों को कभी हिदायत नहीं देता। और फिर ये कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपनी पाकीज़गी भी बयान नहीं कर रही हूँ। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, लोग जान ले कि नफ्स तो नफ्स अम्मारा के कभी कभी इंसान के ऊपर क्या हो जाता है, गालिब हो जाता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर उसके ऊपर जिसको अल्लाह ताला रहम कर दे। इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, मेरा रब क्या है, बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अब जो है बादशाह के सामने मामला क्लियर हो गया। अब बादशाह ने कहा क़ाल अल मलिकु तूनी बिह, कहा जाओ अब उसको लेकर के आओ। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, हम उसको अपने पास रखेंगे। अब यूसुफ को कहाँ रखेंगे, अपने पास रखेंगे। जब हजरत यूसुफ आए तो कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, का फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, हजरत यूसुफ ने जैसे गुफ्तगू की, कल्लमहु तो जबान, बात करने की जबान इतनी अच्छी थी कि बादशाह ने कहा कि आज से मिनिस्ट्री आपके हाथ, बादशाहत आपके हाथ, आज से तख्तोताज के मालिक कौन है, आप हमने आपको दे दिया। देखिए दो चीजें होती हैं, एक इंसान की खूबसूरती और एक इंसान का किरदार। इंसान की खूबसूरती ने हजरत यूसुफ को जेल के सलाखों के पीछे डलवा दिया। खूबसूरत थे ना, जेल के सलाख के पीछे चले गए। लेकिन किरदार जो आपने दिखाया, अखलाक की जो बुलंदी दिखाई, तो आप बादशाह बन गए, बादशाहत की कुर्सी आपको मिल गई। तो हजरत यूसुफ ने अब क्या कहा, देखिए अब डिमांड कर रहे हैं, अब इस पोजीशन में आ गए कि अब डिमांड कर रहे हैं। कहा क़ाल इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, जमीन के मामलात, वो हमें दे दीजिए, जमीन के खजानों का हमको मालिक बना दीजिए। कौन कर रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे क्या पता चला, क्या पता चला इससे, हाँ, ओहदा मांगना हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा बुरा नहीं होता ओहदा मांगना। अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि हम इस मामले को करने का बेहतर तरीका जानते हैं, मेरे अलावा दूसरा नहीं कर सकता, अब अगर कोई आदमी खड़े होकर के कह रहा है कि मुझे ये चीज दे दो, मैं सही से इसको संभाल लूंगा, तो ऐसा आदमी बुरा नहीं होगा, बल्कि उलमा ने कहा कि उसको आगे बढ़ करके वो चीज लेनी चाहिए। क्योंकि हजरत यूसुफ जानते थे कि मुझे मालूम है कैसे खेती करवानी है, कैसे अनाज रखवाना है, कैसे गल्ला स्टोर करवाना है। कोई अगर दूसरे के हाथ में ये चला गया मामला तो दूसरा सही से कर नहीं सकेगा। नतीजा ये होगा कि लोग भूखमरी के शिकार होंगे, लोग परेशान होंगे, खाए खाए को मर जाएंगे, तबाही होगी, हाहाकार मच जाएगा। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि मुझको खजाने का मालिक बना दीजिए। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ, खयानत नहीं करूंगा, और अमीन भी हूँ, अमानतदार भी हूँ, पूरा का पूरा अमानतदारी के साथ पूरे मामले को देखूंगा। अल्लाह ताला कहता है कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह से हमने यूसुफ को जमीन के ऊपर तमकीनत अता कर दी। यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा, जहां चाहते थे वहां जाते थे। नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, हम एहसान करने वाले के अजर को कभी भी क्या करते हैं, ज़ाय नहीं करते। अब उसके बाद 7 साल में खेती बाड़ी शुरू हुई, गल्ला स्टॉक हो गया। अब उसके बाद कहत साली का ज़माना आ गया। जब ज़माना आया तो मुल्क के लोग परेशान हुए। मिस्र में कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि ये ऐलान करा दिया गया शाम के और दूसरे दूसरे मुल्क के जो लोग जिनको भी गल्ला चाहिए वो कीमत दे करके गल्ला यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। दूर दूर तक बात फैल गई। अब जो मुल्क शाम में हजरत यूसुफ के भाई थे, ये निकले वहां से, काहे को, गल्ला लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए, सामान लेने के लिए आए, पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पहचान लिया, गल्ला लेने के लिए आए तो उनको पहचान लिया, उनसे बातें की, पूछा कौन है घर में और कौन है, खबर जानना चाहते थे। कहा हमारे एक बूढ़े वालिद हैं और एक भाई है हमारा छोटा, वो घर में रहता है,
بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا ناپ کر کے غلہ اور کہا کہ سنو اب آئندہ جو آؤ گے تو آئندہ اپنا وہ جو بھائی گھر میں ہے اس کو بھی لیتے آؤ گے، اور اگر نہیں آؤ گے لے کر کے تو تم کو یہاں سے غلہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ لوگ گئے اور جانے سے پہلے چپکے سے اپنے جو ناپنے والے لوگ تھے ان سے کہا کہ ان کو غلہ بھی دے دو اور انہوں نے جو مال پیسہ لایا تھا وہ پیسہ بھی ان کے پوٹلی میں ڈال دو، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوٹلی میں ڈال دو۔ کہا لعلہم یرجعون، جب اپنے گھر جائیں گے اور کھول کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا یہ ملا ہوا ہے، تو مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی کہا کہ جب دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ لگتا ہے غلطی سے ان لوگوں نے پیسہ نہیں لیا ہے، تو پیسہ دینے کے لیے لوٹے گا، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھو بادشاہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ غلہ بھی دے دیا پیسہ بھی دے دیا، ہم اس کے بس کہے کو نہ جائیں گے، تب یہ لوٹے گا۔ اس کے لوٹنے کو شیور کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھی دے دیا، غلہ بھی دے دیا اور ان کا پیسہ بھی کیا لوٹا دیا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ مال لے کر کے اپنے ابا کے پاس لوٹے تو کہا یا ابانا منع منا الکیل، اے ابو جان ہم لوگوں کو ایک اونٹ کم ملا ہے، فارسل معنا اخانا، اب کی بار بھائی کو بھی بھیجیے گا، چھوٹا بھائی جو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی بھیجیے گا، اخانا نقتل، اس کے لیے بھی ناپ کر کے ہم کو غلہ ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب نے کہا هل آمنکم علیہ، اب تمہارے اوپر دوبارہ ہم بھروسہ کریں گے، اس سے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا، پھر کہتے ہو کہ اس کو لے کر کے جاؤ گے، فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا۔ بہرحال کسی طرح سے والد کو تیار کر لیا اور والد نے کہا کہ سنو ایک ہی صورت میں ہم بھیجیں گے اس کو کہ تم اس کو واپس لاؤ گے، یہ وعدہ کرو، یا نہیں تو سب کے سب کی موت ہوگی، یعنی کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جائے کہ سب کی جان جائے گی تو سب کی جائے گی، لیکن تم اس کو چھوڑ کر کے چلے آؤ گے ایسا نہیں ہوگا، یہ وعدہ کرو تب ہم کیا کریں گے، اس کو بھیجیں گے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے باپ کا دل ہوتا ہے، کہا کہ تم لوگ 11 بیٹے میرے ہو، سب موٹے تازے لمبے تڑنگے، ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ ایک خاندان کے 10 11 آدمی، تو آنکھ لگے گا، نظر بد لگ جائے گی۔ اسی لیے باپ نے نصیحت کی، کیا کہا دیکھیے، کہا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت جانا جب وہاں جانا تو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازے سے جانا، کوئی 2 بھائی اس دروازے سے، 2 بھائی اس دروازے سے، 2 بھائی اس دروازے سے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، نہیں، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر نظر بد لگنا ہو تو تم جتنے دروازے بدل لو نظر بد تم کو لگے گی ہی، لیکن یہ ظاہری تدبیر تھی جو باپ نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کرنا چاہا تھا۔ اور کہا کہ حضرت یعقوب کو ہم نے علم دیا تھا اور وہ نبی تھے، وہ کبھی اس طرح کے معاملے کر نہیں سکتے، لیکن الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، ایک معاملہ حضرت یعقوب کے دل میں تھا جس کو انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے سے دور کرنا چاہا۔ بہرحال اب یہ بھائی داخل ہوئے، پہنچ گئے کہاں، مصر۔ حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد بنیامین کو پکڑ کر لے گئے کنارے اور کہا کہ انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، ابا سے سنے ہو نا کہ ایک بڑا بھائی تھا ہمارا غائب ہو گیا ہے، وہی یوسف ہوں میں جس کا خواب تم سنتے تھے۔ کہا آپ ہے یوسف؟ کہاں ہم یوسف ہوں، کسی کا نام مت، چپ رہنا، کسی کو مت بتانا، فلا تبتئس، اور یہ بھائی جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو معاملہ کر رہے ہیں، اب مایوس مت ہو، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سب درست ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کسی سے کچھ بولنا مت، تم خاموش رہنا۔ پھر سب کو غلہ دے دیا اور دینے کے بعد کہا کہ جائیے اب اپنے گھر لوٹیے، اور قاصد کو کہہ دیا کہ میرا جو پیالہ ہے وہ پیالہ کیا کرنا، بنیامین یہ جو چھوٹا والا بھائی ہے اس کے اناج کے گٹھری میں چھپا دینا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جیسے ان لوگوں نے قافلہ ریڈی کیا نکلنے کے لیے تو پکارنے والے نے پکارا کہ اے تم لوگ چور ہے، کہاں جا رہا ہے، رکو، چوری کیا ہے تم لوگ۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا تم کھوئے ہو، ہم چوری نہیں کیے ہیں، ہم لوگ زمین پہ فتنہ و فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ چور نہیں ہیں، چور ہوتے تو بھاگ جاتے، یہاں کائے کو کھڑا رہتے آپ کے پاس۔
کہا ابھی پتہ چل جائے گا، آؤ ادھر. کہا گئے وہ تو پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس نکل گیا تو، جو سامان چوری کا ہے وہ نکل گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسے ہوتی ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس کے پاس سامان نکلے گا اس کو آپ پکڑ کے قید کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا یہ تدبیر کہ یوسف علیہ السلام مصر میں جہاں تھے وہاں یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو قید میں ڈالا جاتا. وہاں قانون یہ تھا کہ اس کو پکڑ کر کے کچھ جرمانہ لگاتے، کچھ تھوڑا بہت مار پیٹ کر کے اس کو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے. لیکن کنعان میں کیا قانون تھا؟ وہاں قانون تھا کہ جو چوری کرتا اس کو پکڑ کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا. تو حضرت یوسف نے انہی لوگوں سے کہلوایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نکل گیا یہاں تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ تو کہا کہ اس کو پکڑ کے آپ رکھ لیجئے گا. انہی لوگوں نے اعتراف کر دیا اور بتا دیا معاملے کو. بہرحال اب تلاشی شروع ہوئی. کہا تلاشو. فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، بنیامین کے گلے کو کھولنے سے پہلے، اس کے بورے کو کھولنے سے پہلے بھائیوں کے بورے کو کھلوایا. نہیں تو اگر ڈائریکٹ اسی کو کھلواتے اور نکل جاتا تو پتہ چل جاتا کہ دیکھو پلان کیا ہوا ہے. تب نے اس کو معلوم تھا اسی میں کھلوا لیا. کہا ادھر لاؤ، اس کا کھولا دیکھا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے. تمہارا لاؤ، نہیں ہے ٹھیک ہے. تمہارا لاؤ، نہیں ہے ٹھیک ہے. اے بنیامین کا لاؤ، اس کا کھولا دیکھا اس میں نکل گیا. اس کے نکل گیا تو اب ان لوگوں کی حالت خراب. لیکن دیکھیے بھائی جو دشمنی کے اوپر تھے ان لوگوں نے وہاں پر بھی عداوت کو اور دشمنی کو نہیں چھوڑا. کیا کہا دیکھیے ان یسرق، اس نے چوری کی، فقط سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی ایسے ہی چور تھا، وہ بھی ایسے ہی چور تھا. حضرت یوسف کہتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل کے اندر حضرت یوسف نے کہا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. انتم شر مکان، بہت برے لوگ ہو تم لوگ. انتم شر مکان واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم جو الزام لگا رہے ہو میرے اوپر. ہم نے کب چوری کی ہے؟ لیکن اس بات کو ابھی کیا کیا؟ ظاہر نہیں کیا، چپ رہا. اب یہ بھائی لوگ گریزاری کرنے لگے. کہا کہ اے بادشاہ ہمارے گھر میں بوڑھے ابا ہیں، رہتے ہیں. ان لہو ابا شیخا کبیرا، بہت بوڑھے ہیں میرے ابا، اس کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ پریشان ہو جائیں گے. فخذ احدنا مکانا، ہم لوگ 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھ رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم ایسی غلطی کریں گے؟ جس کے پاس سامان نکلا ہم اسی کو پکڑیں گے؟ دوسرے کو کہے کو پکڑیں گے؟ دوسرے کو کبھی نہیں پکڑیں گے. بہرحال اس کو آپ نے پکڑ لی. اب بھائیوں نے میٹنگ کی. 10 بھائی جو تھے کنارے ہٹ کر کے میٹنگ کرتے ہیں. کیا میٹنگ کرتے ہیں؟ کہا کہ ابا سے تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ بھائی کو لے کر کے آئیں گے، بھائی یہاں پکڑا گیا ہے. تو بڑا بھائی نے کہا کہ اب تو ہم نہیں جائیں گے، اب ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں باپ کے سامنے. کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ابھی بنیامین کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تم لوگ جاؤ بھائی اور کہہ دینا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، اور اگر یقین نہیں ہے تو جو بستی سے قافلے لوٹ رہے ہیں واپس مصر سے، ان سے آپ پوچھئے، وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا معاملہ ہوا تھا. بہرحال جب گئے باپ کے سامنے بیان کیا تو حضرت یعقوب تو پہلے سے تھے، انہوں نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم ہی لوگوں نے کوئی گڑبڑی کی ہوگی، پھر معاملے کو خراب کیا ہے. لیکن جاؤ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اپنے بھائی کو ڈھونڈو، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، پاؤ گے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. پھر بیٹوں کو کیا کیا؟ تیار کر کے بھیجا یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاشنے کے لیے. کہاں؟ مصر. اب یہ لوگ پہنچے مصر. اب یہ معاملہ جو ہے ختم ہونے کو ہے، یہ قصہ اپنے تمام کو پہنچتا ہے. یہ لوگ آئے حضرت یوسف کے پاس. یا فلما دخلوا علیہ، قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے، یا ایھا العزیز، تو کیا کہا دیکھیے، اے عزیز مصر، مسنا، ہم بہت پریشان ہیں، واہلنا الضر، ہمارے گھر والے بہت پریشان ہیں، وجینا ببضاعۃ مجزاۃ، جو ہمارے پاس چھوٹی موٹی پونجی تھی لے کر کے آئے ہیں، اس کو لے لیجئے. فاوف لنا الکیل، اور ہم کو ناپ کر کے غلہ دے دیجئے. وتصدق علینا، اور تھوڑا سا بھیک بھی دے دیجئے. وتصدق علینا، تھوڑا سا بھیک بھی دے دیجئے. اب یہ ہے اس واقعے کا سیکھ. جس کو حقیر سمجھ کر کے کنویں میں ڈالا، جس کو حقیر سمجھ کر کے قافلے والے کے ہاتھ بیچ دیا،
آج اسی حقیر بھائی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھکاری بنا کر کے کھڑا کر دیا، یہ نہیں کیا۔ اور یہی حال ہوا تھا کن کے ساتھ؟ مکہ والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے، صحابہ کرام کو حقیر سمجھتے تھے۔ ایک وقت آیا جب فتح مکہ ہوا، نبی نے ایک لائن سے سب کو کھڑا کر دیا، اور فاتحانہ شان سے آئے تھے آپ، پوچھا کہ بتاؤ آج کیا کرو گے تمہارا کیا ارادہ ہے، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ کیا کچھ تم نے نہیں کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی موجود ہیں اور دیگر صحابہ موجود ہیں، سب کے سب یہی وہ زمین ہے جہاں ان کو گھسیٹا گیا تھا، جہاں ان کو مارا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی ہے جہاں گھسیٹ ان کو لپیٹ کر کے چٹائی میں دھواں دیا گیا تھا۔ ایک ایک ظلم کی داستان ہے۔ عمار ابن یاسر ہیں، اللہ اکبر، ان کے ابا یاسر کو اور سمیہ کو کیا کیا تھا لوگوں نے، یہ سارے داستان صحابہ کے نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ہم لوگ اگر کوئی ہوتے تو بوٹی تک نوچ لیتے کہ مجھے موقع ملا ہے، آج ہم چھوڑ دیں گے، تکا بوٹی اڑا دیں گے، کباب بنا دیں گے، قیمہ بنا کر کے چھوڑ دیں گے، بھوسا بھرتا بنا دیں گے۔ آج ہماری بادشاہت ہے، یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو سنو سنو، آج میں وہی سنت دہراؤں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کہا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، سب کے سب چلے جاؤ، سب آزاد ہو، کسی سے ہم نہیں پوچھیں گے، کسی کے جرم کا بدلہ نہیں دیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف کے سنت کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ کہا اس وجہ سے اس واقعے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا اور کفار مکہ کے سامنے اس کی وضاحت کی۔ اب دیکھیے، بھکاری بن کر کے کھڑے ہو گئے یہ، تو حضرت یوسف کو کتنا جرم نہیں کیا جی ان کے ساتھ، کتنا ظلم نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف نے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، سیدھے صرف اتنا کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ ظالم ہو، یہ کہا کہ تم لوگوں نے غلطی سے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بھائیوں کے لیے عذر خود تلاشتے رہے، کہا کہ غلطی سے کر دیا تھا، کیا کیا تھا کچھ یاد ہے؟ تب ان کا ماتھا ٹھنکا، پوچھا اینک لنت یوسف، تم ہی یوسف ہو کیا؟ تو کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، تم تو جانتے ہی ہو اس کو، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، انہ من یتقی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگ غلطی کرنے والے تھے، آج میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ تم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب اس کے بعد کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، قمیص اتار دیا اپنا کرتا اور اتار کر کے بھائیوں کو دیا، کہا فالقوا علی وجہ ابیات بصیرا، کہا جاؤ ابا جو وہاں ہیں گھر میں، کہا ابا کے چہرے کے اوپر ہی کرتا ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل میں جو یعقوب کے یوسف کی جو محبت تھی، اور محبت کا جو سوتا سوکھ گیا تھا تو دل سوکھ گیا تھا، اور جب دل سوکھا تھا تو دل کے اثر آنکھوں پہ ظاہر ہوئے تھے، آنکھ کیا ہو گیا تھا؟ سوکھ گئی تھی، آنکھ کی لائٹ ختم ہو گئی تھی، ہاں نظر نہیں آتا تھا۔ اور جب اس کو لے جا کر کے ڈالو گے اور وہ خوشبو حضرت یوسف کی پائیں گے تو دل ہرا بھرا ہوگا، تو آنکھوں کی لائٹ بھی واپس چلی آئے گی۔ اللہ اکبر، کیسی تدبیر ہے اللہ کی، دیکھیے جیسے وہاں سے ابھی قافلہ چلا ہے، کہاں سے؟ مصر سے، اور یہ کنعان میں ہے، ملک شام میں، قافلہ ادھر چلا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی مصر سے قافلہ نکلا بھی نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ بڈھا پاگل ہو گیا اب اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور تم لوگ ہو سکتا ہے مجھے یہ کہو کہ تم اپنی پرانی معاملات میں اب بھی پڑے ہوئے ہو، کیوں یوسف کو بھول نہیں سکتے ہو؟ اتنا زمانہ بیت گیا، عرصہ دراز ہو گیا، اب تک یوسف 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 آپ کہتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ مرنے وقت بھی آپ یوسف یوسف ہی کہیے گا۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں نے کہا۔ بہرحال جب
آیا قافلہ اور آنے کے بعد جیسے قمیص ڈالی فرتد بصیرا، آنکھوں کی روشنی کیا ہو گئی؟ واپس آ گئی۔ کہا الم اقل لکم، تب کہا کہ میں نہیں کہتا تھا تم سے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تب بھائی معافی مانگنے لگے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان آپ نبی ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی مانگ دیجیے اللہ تعالیٰ سے، انا کننا خاطئین۔ تو ابا نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگوں گا، لیکن ابھی نہیں، جب صبح کا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر حقیقی نزول فرمائے گا، تو اس وقت جو قبولیت دعا کی وقت ہوگی، اس وقت میں دعا کروں گا تمہارے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ واقعات ہیں جو انسانی تاریخ کے زبردست واقعات ہیں، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے جانب وحی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعات کب کیسے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ اکثر لوگوں کو مومن نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم بیان کر دیں گے تو لوگ مومن ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت سے ہمکنار کرے گا۔ آپ ہدایت لوگوں کو نہیں دے سکتے، آپ ہدایت لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ یہ واقعہ تھا اور اس کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔